والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خصوصاً والدہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے۔ خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی عزت و احترام اور ان کے احکام کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ان کے سامنے جھک جائے اور ان کی فرمائش پوری کریں۔ حقوق والدین تو کبھی پورے ہو ہی نہیں سکتے، البتہ بعض ایسے طریقے ضرور ہیں جن پر عمل کر کے آپ ان کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، ان کو خوش کر سکتے ہیں۔ مثلا مختلف مواقع جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ یا رمضان مبارک کے آغاز پر ان کی خوشیوں کا خیال رکھا جائے۔ بیٹے یا بیٹی، پوتی، بہن یا بھائی کی شادی کے موقع پر ان سے پوچھیں کہ وہ اس موقع پر ان کا مشورہ، رائے اور خواہشات کیا ہیں۔ آپ شادی کے اس موقع پر کون سا لباس پسند کریں گے؟ ان سے مشورہ کریں کہ شادی شدہ نئے جوڑے کو کیا چیز تحفے کے طور پر دی جائے۔ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں ہیں تو یہ باتیں فون پر بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر کمپیوٹر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہو تو اسکائپ کے ذریعے ایک دوسرے کے روبرو بیٹھ کر مشورہ لیں۔ والدین کو محسوس کرائیں کہ وہ ہر معاملے اور معاشرے میں اور مشورے میں شریک ہیں۔ مثلا گرمی کا موسم آ رہا ہے یا سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے، آپ والدہ صاحبہ سے یا والد صاحب سے کہیں کہ چلیں بازار چلتے ہیں، وہاں سے آپ کی مرضی کے کپڑے خریدتے ہیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے جانے پر راضی نہ ہوں تو ان کی پسند اور مرضی کے مطابق کپڑے خرید کر پیش کر دیں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے اور ان کے منہ اور دل سے آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلتی ہیں۔ آپ موقع کی مناسبت سے ان کو سر پر سرپرائز بھی دیں۔ اچانک ان کے سامنے ان کی پسند یا ضرورت کی چیزیں رکھ دیں۔ نہایت ادب اور احترام سے بتائیں کہ اماں جان یا ابا جان، میں بازار میں تھا، آپ کی ضرورت اور پسند کی چیزیں میرے دل کو بھا گئیں، اسی لیے میں نے آپ کے لیے خرید لی، انہیں قبول فرمائیں۔ اس قسم کے کاموں سے والدین کو بے حد خوشی ہوتی ہے۔ مجھے اپنی ذاتی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میں ایک کام کی غرض سے امریکہ میں مقیم تھا۔ ہوسٹن شہر میں پرانی کاروں کا ایک شو روم تھا۔ وہاں 7 سیٹوں والی ایک گاڑی میرے دل کو بھا گئی۔ میں نے اسے خرید لیا۔ میں نے والدہ صاحبہ کو فون کیا، انہیں گاڑی خریدنے کی اطلاع دی اور کہا کہ میں اس میں ایک سیٹ آپ کے لیے مخصوص ہے۔ بس پھر کچھ نہ پوچھیے، ان کو میری اس بات سے اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ کئی دن تک میرے اس فون کا چرچا کرتی رہیں۔ اپنے ملنے اور جاننے والوں کو بتاتی رہیں کہ میرے عبد المالک نے گاڑی خریدی ہے جس میں ایک سیٹ میرے لیے بھی رکھی ہے۔ میں نے بلا شبہ ان سے غلط بات نہیں کہی تھی۔ انہیں گاڑی میں بہرحال بیٹھنا تو تھا ہی، مگر صرف میری اس بات سے کہ ایک سیٹ آپ کی ہے، ان کو جو مسرت نصیب ہوئی اس کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ یہ واقعہ جب بھی یاد آتا ہے مجھے ایک نازک سا خیال ضرور آتا ہے کہ ماں کی محبت کا پیالہ بھی کتنا اتھلا ہے، جو بیٹی کی ایک ننھی سی بات سن کر ہی خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ سب سے آخر میں جنہیں الوداع کہیں وہ آپ کے والدین ہوں، اور آپ کی آنکھوں نے سب سے آخر میں ان کا دیدار کیا ہو۔ روانگی سے پہلے ان کے پاس بیٹھ جائیں، ان کو بتائیں کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے، سفر کی مشکلات سے محفوظ رکھیں، راستہ میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ والدین کے چہرے ہی سے محسوس کر لیں گے کہ وہ آپ کی ان ننھی ننھی دل نواز باتوں سے کتنے خوش ہیں، اور پھر یقیناً ان کی قبول ہونے والی
دعاؤں کے بھی آپ حقدار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جب آپ سفر سے واپس تشریف لائیں تو ممکن صورت میں سب سے پہلے والدین کے پاس جائیں۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ملاقات کے لیے مناسب وقت کا انتظار کریں۔ اگر آپ ان کی صحت اجازت دیتی ہو اور وہ سو نہ رہے ہوں تو پھر فوراً ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جائیں۔ ان کے پاس بیٹھیں، ان کے حالات، ان کی صحت اور دیگر امور کے بارے میں پورے اطمینان اور احترام سے ان کی باتیں سنیں، انہیں اپنے سفر کے حالات بتائیں۔ اگر اس سفر میں کوئی نمایاں کامیابی ہوئی ہے تو انہیں یہ خوشخبری ضرور سنائیں۔ دوران سفر کوشش کریں کہ روزانہ ایک مرتبہ ان سے بات ضرور ہو جائیں۔ یہ دورانیہ چاہیے چند منٹ ہی کا ہو، کیونکہ ان کی ممتا کو آپ کی آواز سن کر ہی قرار ملے گا۔ آپ کا فون کرنا ان کے لیے کتنی ناقابل بیان مسرت کا سبب بنے گا، شاید آپ اس کا تصور بھی نہ کر سکتے ہوں۔ سفر کے علاوہ اگر آپ اس شہر میں مقیم نہ ہوں جہاں آپ کے والدین کا گھر ہے تو اس صورت میں آپ لازماً فون پر ان کی خیریت دریافت کرتے رہا کریں، انہیں اپنے حالات اور واقعات کی خبر کرتے رہا کریں۔ اگر آپ اسی شہر میں مقیم ہیں جہاں والدین کا گھر ہے اور کسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے تو اس صورت میں آپ کوشش کریں کہ روزانہ ان کی زیارت کے لیے جائیں، ممکن ہو تو ان کے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھائیں، چائے نوش کریں، ان کے ساتھ دل کو خوش کرنے والی باتیں کریں، ان کا دل بہلائیں اور ان سے دعائیں لیں۔ والدہ صاحبہ سے ملاقات کے دوران ان کے ہاتھ اور ماتھے پر بوسہ دیں۔ اپنی کامیابی اور ترقی کی اطلاع سب سے پہلے اپنے والدین کو دیں۔ اپنے راز کی باتیں ان کو بتائیں، ان کو اس میں شریک کریں، اس سے ان کو عجیب فرحت اور خوشی ملے گی۔ آپ ان کے دل کے قریب ہو جائیں گے، ان کو احساس ہوگا کہ ہمارا بیٹا اس عمر میں بھی ہمارا تابع فرما ہے۔ بوڑھے والدین کے علاج معالجے ان کے لیے مطلوبہ آلات اور ادویات مہیا کرنا اپنی اولین ذمہ داری سمجھیں۔ اگر ان کو بلڈ پریشر یا شوگر کا مرض لاحق ہے تو اچھے ڈاکٹر سے مناسب وقت پر چیک اپ کرواتے رہا کریں۔ اگر مالی وسائل اجازت دیں تو بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے بازار سے مشینیں دستیاب ہیں، ان کو خرید کر گھر میں رکھیں، آپ خود ان کے استعمال کا طریقہ سیکھیں گے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ صبح یا شام اپنے والدین میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ اماں جان، ابا جان، میں آپ کا بلڈ پریشر چیک کرنا چاہتا ہوں۔ خاصے دن گزر گئے ہیں، آپ کی شوگر چیک نہیں کی، لائیے میں آپ کی شوگر چیک کر دوں۔ یہ چند منٹوں کا کام ہے مگر اس سے والدین کے دل و دماغ میں آپ کے لیے محبت و پیار کے زمزمے بہہ اٹھیں گے۔ کہتے ہیں کہ بڑھاپا خود ایک بیماری ہے۔ آپ والدین کے ماہانہ چیک اپ کا بندوبست کریں، ڈاکٹر سے ان کے لیے وقت حاصل کریں، ان کا ہر 2 یا 3 ماہ بعد میڈیکل چیک اپ کروائیں۔ اس سے آپ کو بھی اور آپ کے والدین کو بھی صحت کے حوالے سے اطمینان رہے گا۔ فرض کیجئے والدین کی رپورٹ مثبت آتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی خوشی میں شریک کیجیے۔ انہیں بتائیے کہ الحمدللہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کی رپورٹ بالکل مثبت اور اطمینان بخش ہے، آپ کو اللہ کے فضل سے کوئی بیماری نہیں ہے، آپ بالکل تندرست ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان کی بیماری خطرناک ہے تو پھر ان کو ہر چیز بتانے کی ضرورت نہیں، صبح و شام ان پر آیات اور مسنون اذکار پڑھ کر دم کریں۔ جس مقام پر درد ہے یا کوئی تکلیف ہے اس جگہ ہلکی ہلکی مالش کرے، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ
ان کو راحت ملے گی۔ انہیں تسلی دے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ انشاءاللہ تعالی جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ان کو ایسے واقعات نہ سنائیں جن سے ان کی پریشانی میں اضافہ ہوں۔ مثلا ان سے یہ کہنا قطعاً نامناسب ہے کہ اس بیماری میں ہمارا فلاں فلاں رشتہ دار یا دوست وفات پا گیا تھا، بلکہ ان کو حوصلہ دے کہ اسی کا نام تو زندگی ہے، یہاں بیماری اور تندرستی ہر ایک کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ یہ جو آپ پر بیماری آئی ہے وہ انشاءاللہ یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے، بس چند دنوں کی بات ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔